اهدنا الصراط المستقيم یا قوم مرولا مکانتکم، اے قوم میری امن کا بندے کو بنی نہیں عامل سوگتا نہیں جان لگے میں یا جلاوی جو خودی ہے کون جان لگے جس طرح بھائی فرق کرو من ہوگا مرتقبوا انی معکم رقیب، میں تو انتظار کرنے والا ہوں لمبا جا امر اللہ جواب میرا آگے ایسا وقت آ گیا نجینا شعیب بن ابی عامر باؤ میرا ہونے ملنا جب چار ان کے حضرت کو وہ ایمان ورتے اپنی رحم دیا فأخذت الذين ظلموا الصيحة پکڑے ظالموں چیخنے فأصبحوا بديارهم جاثمين، ہو گئے اپنے مکانوں میں اوندے گری ہوئی ہے كأن لم يغنوا فيها، وہ ایک نہیں کہہ رہے تھے وہاں ألا بعدا لمدين، یقین جانب دوری ہوگی مدین کے لیے کما بعد الثمود، یہ سمودی پر خدا کی رحمت دوری ہو گئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، آگے جی بس پھر آ گیا پھر آگے ساتواں قصہ ہو گیا تیسرے دعوے کے ساتھ دیکھیے اعتراض آنے والے ہیں، دلوں میں تنگی آئے گی ادورا موسیٰ علیہ السلام تا سنگھ حکمت اعتراضات شویو کتنی تکلیفیں آئی تھی، لیکن مسئلہ بیان کرنا پڑے گا۔ میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر بھی بڑے بڑے مصائب آئے تھے، بڑے بڑے امتحانات آئے، بڑی بڑی باتیں آئیں، لوگوں نے تانے بھی دیے، آپ پر بھی تانے آنے والے ہیں، اعتراض ہونے والے ہیں، میری بات رہ نہ جائے خیال میں سمجھے میری بات۔ ایک دوسرے ایک بات میں کہہ نہیں سکا پہلے یہاں کہہ دیتا ہوں، پہلے قصے تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا صرف اشارہ ہے، کیوں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے آراف میں بیان ہو چکا تھا، پہلے مشرکین مکہ سن چکے تھے، یہاں اشارہ کر دیا قرآن، جو واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے قرآن نے۔ آراف میں سنیے کہ نہیں کتنی تفصیل کے ساتھ چلا ہے قرآن، چلتے چلتے آیا یہاں بڑے قدر اللہ مطابق آیات نہ بھیج اپنے مدمم نے آیات دار وسلطان مبین حجت ظاہر بار الامر علیہ، پھر حضور جواب بھیجا وما فتبعوا امر فرعون، قوم نے اتباع کی فرعون کے معاملے کی، وما امر فرعون برشید، نہیں تمام فرعون کا کوئی پکا، فرعون کی بات بکری تھی، کچی بات گری تھی، اچھی سیدھی بات تھی، ٹیڑھی ٹیڑھ تھا۔ یقدموں کا یوم قیامت ہے، آگے آگے ہوگا اپنی قوم کی قیامت میں اوردہم النار، سیدھا لے آئے گا دوزخ میں، یہ سب کا پیروں کا پیر ہوگا فرعون ویسا الرفد المورود اور تمہیں بھی حضور نہیں لانا یوم کیا ہوا بیس الرفد المرفود، بہت بری جگہ گرد داخل ہونے کی جگہ جس میں دخول کیا جائے گا، بہت بری جگہ گرد داخل ہونے کی جگہ جہاں داخل ہونے کی جگہ دخول کیا جائے گا، بہت میوہ دنیا لانا تھا کسی کی دنیا لانا بیس الرفد المرفود، بہت بری جگہ مدد جس بھی چور مدد آوے، بس ختم، سات قصے ہو گئے، اس سے بڑھ کر اور لعنت کیا ہوگی؟ مدد وہی بری ہوتی ہے جس میں دین نہ ہو، بس ختم جی، سات قصے ہو گئے۔ ذالک من انباء القرآن، اب دیکھنا اب آگے ذالک اس میں اشارہ ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے اس اشارے کے مشار لے کے سامنے ہونا، ہے ذالک اس میں اشارہ ہے لیکن کوئی بستی سامنے نہیں، مکے میں بات ہو رہی ہے، مکے میں آیت تو رہی ہے، ذالک اشارے کے مشار لے کوئی بھی مخصوص بالمبصر نہیں ہے، یہ سمجھے میری بات کو، مخصوص بالمبصر نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کیا سمجھو، یعنی ذالک یہ قومیں جن کی یہ حالات سن چکے ہیں، جن کی یہ حالات معلوم ہوتے کبھی حالات بیان کیے جاتے ہیں تب بھی اس میں اشارہ آ جایا کرتا ہے، وہ جو کہتے ہیں ما تقولو فی ھذا رضی ھذا آگے بھی ھذا آگے تو ھذا آگے یہ ہے خبریں قرآن کی بستیوں کی، نقص علیک ان کے واقعات منہا قائم وحسید، بعضیں کچھ دیواریں کھڑی ہوئی، کچھ ہے نشانہ وحسید، بالکل نام و نشان بجھا ہوا۔ اب بھی جاؤ نا ٹیکسلے میں
یہ پاس ٹیکسلا ہے، اے گاؤں ایک ٹیکسلا ہے پاس، اس کے ساتھ ایک آگے اشار آتا ہے، بڑا پرانا اشار، بہت کا بہت پرانا، بہت ہی پرانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کا، عیسی علیہ السلام سے پہلے کا نشانات اب بھی ہے وہاں، بالکل معلوم ہوتا ہے یہ دیواریں کھڑی ہوئی ہیں۔ ہم بھی گئے تھے ایک بار، سید سلیمان ندوی مرحوم آئے تھے، ان کے ساتھ گئے، ساری جگہ دیکھی، اس زمانے کے گھڑے، اس زمانے کی سار لوہے تلواریں وغیرہ، وہ بھی دیواریں ہیں، دفاتر کی جگہ، دفتر کی جگہ بھی ہے، منہا قائم و حسین وما اقوام ظلمناہم، ان سارے علاقوں پر سب لوگوں پر ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم نے ظلم نہیں کیا، وہ تباہ کر دیا، ان کو ہلاک کیا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، انہیں سب نے ظلم کے اپنی جانوں پر، سارے مشرک کے پرلے درجے کے، وما اغنتهم ارضهم يدرون لما جاء امر ربک، نہ ہٹایا ان سے ان کے معبودوں نے، نہ ہٹایا ان سے ان کے معبودوں نے، جن کو پکار اللہ کے واسطے بن شیئن، ایک ذرا مصیبت بھی، لما جاء امر آ گیا، یعنی خدا کا فیصلہ آنے کے بعد ان کی پیروں فقیروں نے، گدی نشینوں نے، یا جن کو پکارا کرتے تھے، کوئی عذاب دور نہ کر سکے، وما زادوہم غیر تتبیر، نہ زیادہ کہ ان کے معبود ان کو لیے سوا تباہی۔ مراد کیا ہے؟ وہ معبود جن کو پکارا کرتے تھے سوائے ہلاکت کے ہیچ کوئی نہ ہوا، حاصل کیا نکلا؟ دا ٹول دا کلی دا ہارونا، جس سے زموگا بیان کری تھی انبیاء کو تم مبعوث ہوئے ہو، زموگا تباہوں کو، لیکن کم پیران ہوتا، حکم معبودان ہوتا، اگر احق الحاجت نے بنے لے ہو، اگر ٹول کے دی پاس یو لوگ دے ہم عذاب ہونے لے رہے ہیں، یہی کہو گے پھر اور بات ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ بہرحال واللہ عالم الثواب، پس تو جو ہے نا یہی جگہ ہے، پس تو کی یہاں نہیں آتی ہے، فقدار احد نبی احد البراء وإذا علمتم ان احد علیم شدید، یوں ہی پکڑنا تیرے رب کا، یوں ہی پکڑنا تیرے، یوں ہی تیرا رب پکڑا کرتا ہے، جب پکڑتا پھر کوئی کی نہیں چھوڑتا، ان اخذہ علیم شدید، تیرا رب پکڑنا بڑا ہے، دردناک سخت، بڑا در ہے، ان بذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرۃ، اس کی بڑی نشانی ہے جو ڈرتا ہے آخرت سے، ذالک یوم یفرح الناس، یہ دن لوگ ہوں گے، ذالک یوم مشہود، بڑی شہادتیں پیش ہوں گی وہاں، وبارک اللہ جنواد ہدا، نہیں ہم مؤخر کرتے ان کو عذاب کو، مگر ایک وقت جو مقرر، عذاب کیوں نہیں دیا؟ وقت مقرر ہے، اور سب رہے دم عذاب میں وقت مقرر شوے دینا، یوم یاتلات الحمد اللہ بدرے، نہیں جتنا آئے گا عذاب، یعنی قیامت کا دن آئے گا، لا تکلم نفس الا باذن، کوئی بول بھی نہیں سکے گا، وہاں کیا مامن شفیع، وہاں کا مامن شفیع الا باذن، یہاں کا یوم لا تکلم نفس الا ب، کوئی بول بھی نہ سکے گا، تو فارسی درکنار رہا ہے سو خبر نہ پولیسی غپمک کے وہاں سوائے عزت، وہ مشکل صحیح بعد بخت ہوں گے، بعد نہیں بخت ہوں گے، ہم سے کو جو بخت ہوں گے، پھر نار ہوں گے، لہویا زمین مشہی، اس میں ہوں گے ظفیر، گدے کی پہلی آواز پاس، شہید گدے کی پچھلی آواز، اس کی گدے ہیتا ہے نا، گدے ہیتا ہے نا، پہلے آواز نکالتا ہے چھوٹی، پھر آواز نکالتا ہے ہر تک آواز اس کو پہلے دے ہی اگر آواز کئی نا الحمارو نہ ہے کون وہی نہ ہے بارہ پسو کسی وائی جوہر سود وائی نہ ہے کون ہاں چیزی اڑبے چیزی آواز لوگ نے پسونی دی بیا آواز چک گئی، اول آواز کوائی لغیر، ملک آواز کوائی شہید کا، مطلب کیا ہے؟ یہ سارے مشرک گدوں کی طرح ہی کہے گے وہاں، آپ سمجھے کہ نہیں؟ یہ سارے مشرکین جو خدا کے ساتھ پیروں کو پکارنے والے ہیں، بزرگوں کو پکارنے والے، ولیوں کو پکارنے والے، سب گدوں کی طرح وہاں دوزخ بھی ہیک رہے ہوں گے، ان کی آواز نکل رہی ہوں گی، واہ میرا مولا،
خدا کی قسم جتنا دنیا میں تکلیفیں تو ہے وہاں خدا ہمیں موجے دے دن سوروں کو ہم دیکھیں وہاں یہ سور ہیک رہے ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے بھائی بات صاف پھر جہاں اچھا جی دیکھا ایک بات کہہ دیتا ہوں تم بھی تو سوچو ایک بات دیکھو بھائی وہ بھی تو ہے مست مال کے ساتھ ان کا مال ہے زر ہے اور مریدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ایماندار سے بتاؤ یہ ہمارا مجنون ہم بھی بیٹھے ہیں بتا اس وقت ہمارے بھی کیا ہے دیکھا دیکھو نا بنتا چلے بابا وہ صاحب میں مست ہے ہم اپنے ہاتھ میں مست ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہاں جی چکو میں نہ رہے ہر دو بدبخت وہ دو دنیا میں جرے اس میں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے دو دنیا میں ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک مگر جب تک تیرا رب چاہے یہاں لوگ من غرض کرتے ہیں الا ما شاء ربک من کرتے ہیں ہمیشہ رہیں گے مگر جب تیرا رب چاہے گا پھر نکال لے گا یہ مانا غلط ہے نہیں ہے یہ مشرکوں کا ہمیشہ وہاں رہیں گے کوئی نکلنا نہ ہوگا یہ کہیں مانا غلط کرتے ہیں لوگ بعض یہ مانا کرتے ہیں ہر مگر کہ تیرا چاہے تیرا رب یہاں بعض لوگ مانا کرتے ہیں دو ہمیشہ رہیں گے رہیں گے رہیں گے پھر آخر نکال دیے جائیں گے یہ مانا ایک یا رہیں گے جس دن خدا چاہے گا جمعے کے دن نکالے اللہ یومن جمعہ یا جمعے کے دن چھٹی ہوگی کپڑے شپڑے دھونے شونے ہوں گے ہے چھٹی راضی لاڑسی تاس لوگوں نے ہر خیر گئی لوگوں نے جلتیانوں سر ملاقات گئی اور آفر سبیال آبشی ہے نا یہ بات غلط ہے نہ جمعے کے دن نکالے جائیں گے نہ بڑی مدت گزارنے کے بعد نکالے جائیں گے ہمیشہ وہاں لانتی چل رہے ہوں گے ہمیشہ چلیں گے بھائی اللہ ماشاء رب کا معنی سمجھو اس کا معنی یہ ہے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ بھی رہیں گے ایک ہے رہنا ایک ہے رہنے کے ساتھ مشقت کرنا ایک ہے رہنا ایک رہنے کے ساتھ مشقت کرنا رہیں گے بھی اللہ ماشاء رب اور جو خدا مشقت چاہے گا وہ بھی کریں گے سمجھ گئے میری بات مثال دیکھو آج کل ہوتا ہے ایک عمری قید اس کو جو عمری قید ہو گئی ایک ہے عمری قید معاف قید ایک ہے قید با مشقت یہ بے ایمان قید با مشقت ہوں گے رہیں گے بھی کیا با مشقت اب سمجھے مانا کہ نہیں سمجھے ایک ہے رہنا ایک رہنا بھی با مشقت سور شہود آتا کہ نہیں آتا قرآن میں کئی مشقتیں ہوں گی ہاں جی امر نکال دیا جو جلدی ہوں گے وہ رہیں گے دو اللہ ما شاء ربک رہیں گے بھی جنت میں جنت کے ساتھ رہنے کی ذات اور انعامات کی بارش بھی برسے گی ان عطا غیر منظور یہ اللہ کا دینا ہے نہیں ہے بدلی ہوا فلا تکوی مریت بات یاد ہوگا میں نے کہا تھا آخر میں آتے آنے والی ہے جن آیتوں کا تعلق کیا ہوگا چوتھے دعوے کے ساتھ یاد ہے کہ نہیں چوتھے دعوے کے ساتھ ہوگا جن آیتوں کا تعلق قصہ تو نہیں لیکن چوتھا دعویٰ کیا تھا بات صاف صاف ہے بات بالکل صاف میرے پیغمبر جو نہیں مانتے ضد میں آ چکے ہیں مسئلہ صاف ہو چکا ہے نکالو چوتھا دعویٰ تاکہ معلوم ہو جائے پھر سمجھو گے شاید کو سوا 311 من کا اللہ بن بھی بھائی یتلو شاہد نو ومن کا کتاب مسلم رحمہ اولاد نے نبی بنا انہیں میں لڑا دے بنا رہا بلا تاکو بھی مریت منه انه الحق من ربك ولكن اکثر الناس لا يؤمنون پڑھ چکے ہو کہ اب دیکھیے تکوی مریتن آئے فلا تکوی مریتن مما یعبد ہؤلاء اے میرے پیغمبر انسان نہ تو ہو شک میں ان کی عبادت کرنے سے یہ ہیں بڑے بے ایمان ایک دو نہیں تین نہیں چار نہیں ہزار ہاں ہیں
کہیں تجھے شک نہ پڑ جائے مار وہ سارے ہیں نا بھائی پاس آ جاتی ہے کہ نہیں صبح آ جاتا ہے صبح ہم آتا ہے کہ ہے جی بھائی چند آدمی ایک طرف سارا پاکستان ہے ہم ہر دن میں شک آتا ہے ہائے لا تکوی مریت مما یعبدو ہایا میرا مولا مرغی میں نہ ہونا شک میں نہ پڑنا مسئلہ میرا صاف ہے بات بالکل صاف ہے ظاہر باہر ہے یہ بے ایمان ضد میں آ کر کریں ما یعبد الا کما یعبد آباؤہم یہ جو کچھ بھی کریں بے ایمان بے دلیل کرتے ہیں بے دلیل باپ دادی کی رسم جی حسبنا ما وجدنا علیہا آباءنا دلیل کوئی نہیں دلیل یہی ہے کہ پکارنا خدا کا حق ہے غیر کا حق کوئی نہیں ساری قوم ایک طرف ہو لیکن بے دلیل ہو کوئی دلیل کوئی تو سب قوم کو چھوڑ دو دلیل کی بات کو پکڑو سمجھے بات نہیں سمجھے دلیل کو دیکھو سارا جہان ایک طرف بھی ہو جائے لیکن دلیل کوئی نہیں اس کے بعد سب کو چھوڑ دو لیکن دلیل کا گئے طرف آ کر کہو تو ہم دلیل کی طرف جائیں گے بے دلیلی بات وہاں یا اللہ کما یاد آباءہم ہائے پھر کب لو وہ انا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص ہم ان کو پورا پورا دے دیں گے حصہ کم نہیں ہوگا ان کو پورا حصہ ملنے والا ہے ان کو باپ دادی کے مطابق جو کر رہے ہیں نا ان کو حصہ پورا دے کر چھوڑیں گے کوئی کمی نہیں کریں گے ان کو آگے وَلَقَدْ آتَيْنَا بس یہ بات رہ گئی تھی میں خلاصہ بیان کرتا ہوں اگر بیان نہیں کر سکتا ہو جاتا ہے بعض اگر خلاصہ آدمی بیان کرتے ہوئے چیزیں رہ جاتی ہیں ساتھ ساتھ یاد آ جاتی ہیں یہ بات اس کو میں کر نہیں سکا یہ بات اس کا خیال نہیں رہا اب سمجھ لو بات سوال یہ ہے کہ تم کہتے اگر واقعے میں اللہ کی دعویٰ ہے خدا ہی کی طرف سے یہ دعویٰ ہے پھر اس میں اختلاف کیوں ہے اللہ کی بات ہوتی کہ اختلاف ہو نہ ہوتا ایک سوال نہیں سمجھے اللہ کی بات ہوتی تو اس میں اختلاف نہ ہوتا ساری دنیا مان جاتی خدا کہتا ہے بلا جھوٹ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ موسیٰ کو کتاب نہیں ملی تھی وہاں بھی بے ایمانوں نے اختلاف کر ڈالا تھا ہر زمان میں بے ایمان بھی ہوتے ہیں باپ دادی کے مطابق چلنے والے ہوتے اختلاف کرتے رہتے ہیں پہلا سوال سمجھ گئے سوال ثانی بہت جب اللہ کی بات ہے پھر ہم نہیں مانتے پھر ہم تباہ کیوں نہیں ہوئے ہمیں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا جواب آیا گرفتاری کے لیے ابھی تک تاریخ نہیں آئی وقت نہیں آیا وقت مقرر ہو چکا ہے وقت مقرر نہ ہوتا تب تک تم تباہ ہو چکے ہو لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم خدا کی لکھت مانا خدا کی لکھت نہ ہوتی جو پہلے ہو چکی تھے رب سے اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا انہم لفی شک مرید یہ لوگ مسئلہ توحید میں شک میں جو شک میں ڈال رہا ہے حاصل کا نکلا دو سوالوں کے جواب پہلا سوال خدا کی طرف سے یہ بات ہوتی یہ دعویٰ اللہ کی طرف سے ہوتا یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی اس کے اندر اختلاف نہ ہوتا ساری دنیا مان جاتی ہے دوسرا اگر اللہ ہم نہیں مانتے خدا کی بات ہے خدا کی طرف سے یہ کتاب ہے مانتے نہیں عذاب کیوں نہیں آیا ہم تباہ کیوں نہیں ہوئے اس کو یاد دیتا ہے بات ہے وقت مقرر ہو چکا ہے اجل مقرر ہو چکی ہے اجل نہ ہوتی اب تک تمہارا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یہ آیت پر مشکل جیسی ہے سمجھو اس آیت کو سمجھو جواب پھر اس پر آیت کو معنی سمجھو ہاں جی پہلے سمجھیے ان کا اسم کلن دو ترکیبیں ہیں ایک ترکیب کلن اس کا اسم ہے کلن اسم اور لمبا حرف شرط اس کا آگے اس میں فعل جد دو ہیں شرط جزا شرط معلوم ہے لا یبعثن شرط ہے
لَيُوَفِّيَنَّكَ رَبُّكَ معلوم جزا ہے، شرط جزا مل کر انا کی جزا خبر ہے. سمجھ گئے بات نہیں سمجھے؟ پھر دیکھو ہاں جی انا اسم حرف جا رہا ہے کہ اسم کون ہے؟ کلن. کلن اسم ہے، لمبا حرف شرط، حرف شرط لَيَبْعَثَنَّ فعل شرط لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ جزا، شرط و جزا مل کر ان کی خبر. اب دیکھو من میں کرتا ہوں تحقیق ہر ایک. حضرت روٹی کم ہے ذرا بڑھاویں. انا تحقیق ہر ایک، تحقیق ہر ایک کیا ہے؟ ہر ایک کیا ہے؟ البتہ جب بھی اٹھے گا، جب اٹھایا جائے گا اس کو پورے اس کے اعمال کی جزا دی جائے گی. بس سمجھ گئے؟ ہر ایک جو بھی شخص ہے، ہر انسان کو البتہ جب کہ اٹھایا جائے گا، مبعوث اٹھایا جائے گا قبروں سے، اس کو ہر اعمال اٹھانے کے بعد پوری جزا دی جائے گی. یعنی کوئی بچ نہیں سکے گا، چھوڑا نہیں جائے گا. یہ نہ سمجھو چھوٹ جائیں گے، ہر آدمی اٹھایا بھی جائے گا، اس کو جزا بھی دی جائے گی. ایک دوسرا یہ امنا حرف شرط کلن اس کا اسم ہے، کلن اس کا اسم ہے. آگے لمبا کے بعد لَيُوَفِّيَنَّ یہی شرط ہے. اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یہ کیا جزا ہے؟ البتہ شرط اب جو آیا نا لَيُوَفِّيَنَّ لام جو ہے لَيُوَفِّيَنَّ شرط ہے اور ان بما خبیر جزا ہے. لَيُوَفِّيَنَّ کے لام کیا زیادہ ہے؟ کیوں؟ لام شرط پر نہیں آیا کرتا، اس لام کو زیادہ بنا دو. بس غیر کوئی بات نہیں. دیکھو منا تحقیق ہر ایک جب اللہ اس کو پورے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا، اس کے ہر اعمال کے ساتھ خبردار بھی ہوگا. بس ختم. اب دیکھتے جاؤ فاستقم کما امرت تمام مقصد. بس فاست تک میں نے کہا تھا ہو گیا مسئلہ حاصل کا نکلا. 4 دعوے، 4 دعووں پر 7 قصے اور چوتھی قصے پر کچھ 2 آیتیں، پھر 2 سوالوں کے جواب دے کر قرآن کہتا فاستقم. فاستقم لگاؤ ماں کو لگاتا ہوں. جب سمجھ چکے ہو ان سب کا پکارنا بے دلیل ہے، کوئی دلیل کے پاس نہیں سمجھے؟ ان سب کا پکارنا غیروں کا کوئی دلیل نہیں ہے. اور اے انسان کو اللہ کو پکارنے والے افمن کان اللہ بینۃ میرے بھی پہلے بینہ ہے، پھر خدا کا قرآن شاہد ہے، ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمت ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک روشن دلیل عقلی ہے، قرآن 2، کتاب موسیٰ 3. یہ ساری چیزیں کہہ رہی ہیں دلائل. خدا کو پکارنے کا حق ہے، غیروں کا نہیں. ایک آدمی غیروں کو پکارتا ہے باپ دادی کے رسم مطابق ہو کر، اس کے پاس دلیل کوئی نہیں. جب بے دلیل چلتا ہے تو دلیل پر چلتا ہے تو فاستقم تو پکا ہو جاؤ. نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے بات؟ مانا سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جہاں لگا رہا ہوں وہاں دیکھیے کہاں لگا رہا ہوں، پر فلاح تک فبریت لگا رہا ہوں. خدا جانتا ہے چائے پیتا ہوں جوش آ جاتا ہے بڑا اچھا. یہ ہے تو چاہ اچھی ہے نا، چاہ ہے اچھی، جوش آتا ہے آدمی کو، کئی چیزیں نکلتی ہیں دماغ سے. نہیں سمجھو؟ یعنی مراد کیا ہے؟ اے میرے پیغمبر جب بات صاف ہو چکی ہے کہ اللہ کو پکارنے والے کے بعد دلیل عقلی بھی ہے، دلیل عقلی بھی ہے، اور دلیل عقلی کے ساتھ ساتھ خدا کا قرآن شاہد بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پہلی کتاب موسیٰ امام و رحمت بھی ہے. ایک طرف سارے دلائل ہیں، ایک طرف بے ایمان جو پیروں کو پکارتا ہے وہ کیا کما یا بولو کوئی دلیل نہیں ہے سوا باپ دادی کے رسموں کے. اس کے بعد دلیل کوئی نہیں، باپ دادی کی رسمیں ہیں، تیرے پاس پوری دلائل ہیں. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. ڈٹ گیا پھر اس مسئلے پر، وہاں میرا من ڈٹ جا، توکشا کلکشا گیا. تاسک دلائل دے، تاسک دلائل دے، قرآن پاک تاثرہ دے، دلیل عقلی تاثرہ دے، اور میں کتابوں ہم تاثرہ دی. اور ان کے غیر کا بلائی اغسر حیثی نیزہ سوائے اخبار مشرانوں کی چیز مشران دا کرے دے.
فاستقم کلکشا انتا تو بھی کماؤ، مجھے تجھے حکم دیا گیا ہے ومن تاب معک، اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ توبہ کر چکے مسئلہ مان گئے. ولا تطغوا سرکشی نہ کرنا ہے. مسئلے میں نہایت آج بھی رکھنا، بڑی عزت ان کے ساری رکھنا. ولا تطغوا حد سے نہ بڑھنا، حد سے حدود کو اندر رہنا. سمجھنا ہے بڑا مشکل بات ہے، خدا جانتا ہے. مسئلہ بھی کر رہا ہو، کام بھی کرے توحید کا، شرک کو مٹائے بھی، لیکن حدود سے تجاوز نہ کرے. انه بما تعملون بصیر. حد سے بھی نہ گزرنا. اچھا بڑا خیال رکھنا ہے، بہت بڑا. ایک ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، مائل بھی نہ ہونا ہے. لا ترکنوا چکو نہیں، نیوے نہ ہو ظالموں کے مشرکوں کی طرف، جو شرک کرنے والے مشرک، ان کی طرف مائل نہ ہونا، یاری نہ لگانا، ان سے مائل نہ ہونا. بہت مائل ہو گئے فتمسکم النار، پہ تم بھی یہاں پہنچے گی. پھر مالکم من اللہ من اولیاء، پھر تمہارا بھی کوئی دوست نہ ہوگا. ثم لا تم امداد نہ دیے جاؤ. واہ میرا مولا، معلوم ہوتا ہے اتنے پکے ہو جاؤ جن کی کوئی طاقت تمہیں اپنے ساتھ ملانے والی نہ ہو. ہمیں کہتا نا مولوی ممدلی وغیرہ کہتے ہیں یار حدیثوں کے جلسے میں تم گئے ہو. ہم نے کہا ہم تو گئے ہیں بے شک، ہم تو گئے ہیں بے شک. اور حدیثوں کا مشرک بھی نہیں سمجھتے، پکی ایمان والے تو ہیں، توحیدی تو ہیں. اور تم تو مشرکوں کے پاس بھی گئے ہو، شیعوں سے بھی تم نے یاری لگائی ہے، لیکن ہمارے مطابق کوئی شہادت نہیں دے گا یہ کسی مشرک کسی شیعہ سے ان کی یاری ہو. ولا تمسوا لا ترکنوا، مت مائل ہو، مت چکو. تو رکوع ذرا چکنا تھوڑا سا بھی. خدا قسم ہمارے متعلق ان سے پوچھ لو نہ جا کر، ہر شیعہ سے پوچھو، ہر گدی نشین سے پوچھو کیسے ہے، وہ کہے گا ہائے ان کا لو پی لے تو اچھا ہے. لا ترکنوا، مت چکو، نہ مائل ہو جاؤ. الا الذین ظلموا، ذرا مشرک کی طرح نہ چکنا. چکو گے فتمسکم النار، پھر تم بھی یہاں پہنچے گی. پھر مالکم من دون اللہ من اولیاء، اتنے ڈٹ جاؤ نا. 10 لکھ سے 10 پوک شئی کہ ہے تا مشرک سرا لوگوں کی ہم تاسو تعلقات نہیں. مشرکان تاسو تو 10 بدگڑی لیکن چاہے پوجات پیغمبر کا بدگڑے ہو. بس ادھر سے فاستقیم، یہ دیکھو فاستقیم واقم الصلاۃ، امر مصلح، امر فاستقیم واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. پھر میری نماز کو بھی قائم کرتے جا. ہاں مولانا حسن علی، کیا تو نے لگایا ہے قرآن کو؟ خدا کی رحمت تیرے روح مبارک پر ہو. باقی میں صلاح خدا جانتا ہے، یہ ہماری شکل دے کر کوئی نہیں سمجھ سکتا. مولانا حسن علی صاحب انہوں نے یہ ایکل وغیرہ دیکھی بھی کبھی، تم حیران ہو گئے. کا کہان نہیں، اتنی دنیا میں سادہ زندگی میں نے واللہ نہیں دیکھی. کتنی سادہ، ذمہ دار، اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والا شخص. گرم جرابیں کا جوڑا میں یہاں سے لے کر گیا، بڑی شوق سے مجھے ایک شخص نے دی، بڑی گرم، بڑے گرم. تو میں نے کہا چلو حضرت کے لے جاؤں. میں حضرت کے پاس لے کر گیا، حضرت بیمار تھے. میں نے کہا جی میں جرابیں لایا ہوں، یہ پہن لیجیے. مجھے فرمان لگی کی نکی کرنے نے لازمی ناگری پہرے لوگ پانی کی سردی بڑی سخت ہے. ان کا بڑا لڑکا تھا، یہ آیا ہوا چھوٹا لڑکا ان کا یہاں آیا ہوا ہے. یہی چھوٹا لڑکا اس میں پڑھتا تھا. یہ چھوٹا سا بالکل دروازہ بہت چھوٹا سا تھا، آج دیکھا تھا یہ چھوٹا جیسا. یہ جب ہم گئے جس دن پڑھنے کے لیے، ہمارا سمجھ جس دن ہو رہا تھا اس کا یہ قرآن پڑھ رہا تھا. میں نے تو قرآن چھین لیا تھا. میں نے قرآن لے کر آ کر بیٹھ گیا تو یہ روتا روتا ہے شیخ کے پاس. پٹھانے میرے کو قرآن کھس لیا نہیں. مجھے حضرت پٹھان نے میرا قرآن کھس لیا، میرے کو چھین لیا ہے. ہاں تو چھین لیا ہے. میرے حضرت نے فرمایا اس کو دردا کو پتر بچڑا میرا، اگر میں کر بچے نواں قرآن آ کے جیسا تو اس کو چھوڑ دے، تو نہ پڑھتا جا سے تو آپ میرے بچے پہنچتی. جناب اس نے پھر چھوڑا دیجیے. حضرت صاحب نے قرآن لائے، دنیا والی سے اپنے جیب سے خرید، کوئی چندہ نہیں تھا، کوئی شے نہیں. خدا کی قسم گھر سے دیتے. بڑا سادہ لبا ہے بالکل. یہ بٹن کھلے رہتے تھے، کیا نہیں ہوتا بٹن.
بس یوں یہ بڑے کھلے رہتے تھے، موٹا کپڑا بڑا سخت، اور بڑی بڑے رہتے، ٹوپی پہن لیتے، خود ہی بیٹھے رہتے کئی مقام پر، کبھی نہیں یہ توبہ ہی دیکھی، یعنی جرابیں میں نے ڈالی، اللہ جانتا میں قسم اٹھاتا ہوں اسی جرابوں میں زمین پر چلنے لگی، ساری جرابیں خراب ہو گئی۔ بڑے لڑکے نے کہا کہ ابا جی تم ساری جراباں خراب کر چھوڑیا، فرمایا کیوں؟ کہ دیکھو خرابی ہو گئی ہے، یعنی کوئی ان کو اس جات پات کا خیال ہی نہیں تھا۔ اللہ نے بڑی زمین دی ہوئی تھی، اس قدر زمین یوں آسان تو نہیں تھا، گدی نشینی کی مخالفت سے بڑی سخت بات تھی، مخالفت آسان تھی، پھر گولڈے کی گدی بھی ہو، توسا بھی ہو، اتنا زور بھی تھا، سیال ہو رہا تھا، اور سیال میں سارے پیر گدی نشین جمع تھے، اتنا ان کے دل میں ڈر نہیں آیا کہ سارے پیر ہیں، چند بوٹ بھی لے کر وہاں پہنچ گئے، تو یار کرنے کے چلو وہاں پیروں کو جا کر سمجھائے مسئلہ۔ کسی نے اتنا بھی کہا تھا وہ سنے کے نہیں، انہوں نے کہا نہیں کیا کہ سنے کہ صحیح چلو وہاں چلتے تھے۔ دیکھو اب میں سوچتا ہوں یار مجھے کوئی کہہ رہے تو چل گدی نشینی کے بعد میں تو نہیں چلوں گا بھائی، بات آسان، خدا جانتا چلے گئے۔ انہوں نے پھر بھی حضرت کی بڑی عزت کی، جب وہ آئے نا حضرت سے بڑے عزت سے ملے، سب کچھ ان کو انہوں نے کہا کوئی بات کرنے آؤ گے، تم مسئلہ بیان کر پڑے گی، چپ کر کے بیٹھے رہے حضرت صاحب کے آگے، بالکل نہیں بولے، چاہتے تھے یہ مولوی سلیلی کہیں چلا جائے نکل جائے، ان کے علم سے بڑے ڈرتے تھے، علم بڑا یاد، احادیث بڑی یاد، قرآن کیا اور کتابی سے بڑے حفظ بڑا تھا، ان کے علم سے بھی یہ تھا، اور بہت اونچے صوفی، بڑے اونچی صوفی کامل، بڑے سخت کامل تھے، بہت کتابیں کیا کہنا، اتنی سادگی، اور کبھی نہیں دیکھا غصہ آیا ہو، قطعاً کبھی کسی بات پر بھی کوئی غصہ ہو، یعنی تم حیران ہوگے، خدا جانتا ہے اتنا میں سچ کہتا ہوں کہ طالب علم ہمارا چند آدمی سے تھوڑے سے، ان کو اتنا شوق تھا پڑھانے کا، کہتے یا اللہ یہ قرآن آگے چلا جاتا ہے، کوئی قرآن پڑھائے، میں کہتا ہوں یہاں آتا یہاں ہوتے، اور یہاں نہ آ کر ایک بار طالب علموں کو دیکھنے کے لیے یوں دیکھ لیتے تو پتہ نہیں کئی ولی بن جاتے طالب علم، توجہ ڈال دیتے، اس قدر طبی ترجمہ وہ یہاں دیکھ سکتے تھے، 8-10 کام تھے، البتہ پڑھنے والے تھے سارے، کو کہا ہوا تھا لانگڑی بہت بڑا ولی تھا شاہ صاحب، آج اس نے بیٹے نے کہا مجھے کہ سنا کہ سمجھ ہے کر نہیں، مجھے فرمان لگے کہ پیچھے بارش ہوئی بڑی سخت، تو شاہ صاحب کشمیر کے تھے اور تھے نمبردار، بس وہ آئے میرے شیخ کے پاس آئے، اور وہاں آ کرنے کے بعد آنے کے بعد وہاں ہی شیخ کے پاس رہے، بس تصور کے اندر بھی آ گئے، ہوتے ہوتے پھر ایسے نقشہ بدلا، ایسا نقشہ بدلا کہ وہ لانگڑی بن گئے، رات دن وہی روٹی پکایا کرتے تھے، اس کے یہ سبزادہ ہی آیا ہے، اس کے استاد تھے، سب سبزادوں کے استاد تھے، بڑے خاموش، بڑے ذاکر شاگ رہتے تھے، چپ رہتے تھے، وہ شاہ صاحب بہت بڑے اونچے حال میں بھی بڑے بڑے بھی تھے، یہ کہتا مجھے سردار صاحب کہتے ہیں اس دن پیچھے بارش ہوئی، تو بارش میں ہم نے وہ قبر پر پانی بہا گیا تو مٹی کو نکالنے لگے تاکہ مٹی ڈالے، تو بڑی خوشبو، اس قدر آج صبح مجھے سنا رہا، اس قدر خوشبو تھی، ہم نے کہا کوئی عطر لگا کر آیا ہوا ہے، ہم نے کہا عطر تو نہیں لگائی، وہاں یہ کیا چیز ہے، پتہ لگا کہ اندر دیکھتے تھے قبر سے بڑی خوشبو آ رہی، بڑے ولی اللہ تھے۔ شاہ صاحب کو حضرت صاحب فرمایا تھا ان طلباء کو جہاں پڑھ رہے ہو ان کو یہ بھی نہ کہو آ کر روٹی کھاؤ، اتنا بھی نہ کہو، جہاں پڑھ رہے ہو وہاں ہی جا کر پانی بھی رکھ دو، روٹی بھی رکھ دو، پانی لا کر چپ کر کے چلے آؤ، جب ان کی مرضی چائے کھاؤ، اور ان کے برتنوں کو یہ نہ دھوئے، وہاں جا کر برتن لے آیا کرو، خود دھویا کرو، ان کو دھونے بھی مت دو، اس لیے کہ خدا کو قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑی محبت، میں اتنا عشق نہیں دیتا خدا سے قرآن کے ساتھ۔ میرا ساتھی تھا نظر شاہ، ان کے وہاں سردی بڑی سخت ہوتی، بہت سردی ہوتی ہے کیونکہ جنگل ہے، بالکل دو چند گھر ہے، تو ہم پانی وہاں سے کنویں سے پانی نکالنا پڑتا تھا، بڑا تکلیف ہے، ہم نکالنے کا طالب علم ہوتے ہیں، ہم سارے سست ہوتے تھے، میں بھی سب سست ہے، سچی بات ہے، لیکن اب کون پانی نکالے، تو کہتے بھائی چلو صبح اٹھیں گے، نماز ہو جائے پھر کریں گے کچھ، تو حضرت جانتے تھے کہ طالب علم ہوتے ہیں نا سست، تو سحر کو بڑی سحر کے وقت پانی ہوتا تو ٹھنڈا تھا، کنویں سے نکال کر ہم دیکھتے تھے کوئی شخص آ کر ہمارے کمرے کے آگے اس سے پوجے بھر کر رکھ جاتا تھا،
ہم نے سمجھا کسی مرید ہوگا شاہ حضرت صاحب کا، چلو کوئی بات نہیں، کوئی مرید ہے، ہم نے یہی سمجھ کی مرید کو، تو نظر شاہ میرا ساتھی ہے، اس دل کو برگے چند اس کا نام بھی، وہ ایک دن سحر اٹھا، وہ ہو کر آیا تو مجھے اگر کہتا ہے کہ میرا خیال ہے ہمارے پورے حضرت صاحب پڑھتے ہیں، میں نہیں حضرت صاحب کہاں پڑھتے ہیں، کہ نہیں میں نے دیکھا ہے حضرت صاحب کو، ہم نے آپ کو سمجھا حضرت صاحب اپنے گھر کے لیے پانی پڑھتے ہوں گے، چنانچہ واقعہ میں ہم جاگے اسی تو میں بیٹھے کہ واقعہ میں کون پانی بھرتا ہے، تو دیکھتا حضرت صاحب کوزے بھر کر ہمارے کمرے کے باہر رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ چلو یہ قرآن پڑھے ان کو کچھ نہ ہو، پھر اس لیے ایک طالب علم نے سبق سور شعراء شروع تھی اور شعراء کے پڑھتے ہوئے جلدی سے پڑھا گئے، آسان کی صورت ہے حضرت، اس نے حضرت صاحب نے جانا تھا میاں والی کی مقدمی کی تاریخ تھی، طالب علم جلدی ہوئے نا سبق، طالب علم کی بیت ہوتی ہے بعض تیز، انہوں نے کہا اللہ تیرے خوار پہ کر حضرت صاحب سارا سبق سارا خوار کر دیتا نہیں تھے، کہہ رہے ہجے سو پڑھانا سانو لوڑ کی تو پڑھنے دی ہے، ابھی چلے جاؤ اچھا کو وہ جیسا ہوتے ہیں طالب علم، حضرت صاحب پنجابی فرما اللہ راضی تھی بھی کتوں نہیں آیا سبق، کتوں سمجھ نہیں آیا اللہ راضی تھی، یہ لفظ عام ان کا تھا اللہ راضی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نے منڈو نہیں سمجھ آیا، پھر صحیح ایسا پڑھاتا ایسا پڑھا کرتا سمجھ آ گیا نا، فرمایا گالی بھی دو مجھے غصہ نہیں آئے گا، میں چاہتا ہوں خدا کر میری زندگی میں تم قرآن پڑھانا شروع کر دو، اتنا میں نے نہیں دیکھا شخص، کسی شخص کا اتنا نہیں دیکھا، بہت بڑا وہی پڑھاتا تھا نا قرآن، شکر کرتے یا اللہ تیرا قرآن ہو گیا کیا تھا، فاستقم کما امرتا، فاستقم، بہرحال جب جان چکتے ہو کہ دلائل تمہارے پاس ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، پھر وہ بے سند باتیں کرتے ہیں، دلائل تمہارے پاس ہیں، ڈر جاؤ اور خبردار ہاتھ سے نہ گزرنا، مشرک کی طرح کہیں مائل نہ ہونا، ان کا مال و زر دیکھ کر ان کا زور و طاقت دیکھ کر ادھر جھکنا نہیں، اگر جھک گئے پھر تمہارا بھی کوئی واقعی الصلاۃ، قائم کر نماز کو، طرفی النہار، دو طرف دن کے، صبح اور عصر، وزلفا من اللیل، رات کا تہجد، قرآن پاک میں اکثر آیتیں وہ آتی ہیں جہاں دو نمازیں ہیں، اکثر آتی وہ ہے جہاں دو نمازوں کا ذکر ہے، یہ بھی وہ جگہ ہے، طرفی صبح اور عصر، زلفا من اللیل، رات کی تہجد، جہاں 5 نمازیں آئیں گی وہاں بھی بحث کروں گا، اچھا یہ وہ جگہ جہاں 2 ہیں، 2 نمازیں، رات کی تہجد، ان الحسنات یذہبن السیئات، معنی سمجھو، اس کے معنی میں میرے شیخ تبدیلی کرتے تھے، بعض معنی یوں کرتے ہیں نا، نیکیاں کرو گے خدا برائیاں معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، نیکیاں کرو گے خدا برائیاں معاف کر دیتا ہے، لیکن میں شیخ منع کرتے دیکھو، ان الحسنات یذہبن السیئات، کئی مصیبتیں آئیں گی دشمنوں سے، کئی مصیبتیں آنے والی ہوں گی، یہ میرا مسئلہ بیان کرتے جاؤ کہ مصیبتوں کو میں ٹالتا جاؤں گا، نہیں سمجھے بات کو، ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہارے دشمنوں سے کئی سازشیں ہوں گی، کئی مصائب ہوں گی، کئی مصیبتیں تکلیفیں آنے والی ہوں گی، ساری تکلیفوں کو بسنے کی خاطر اور آسان کرتا جاؤں گا، واہ واہ واہ، اللہ کی رحمت کو تیرے روح پر کیا کر دیا، ہوتا یہی ہے، دل بھی لگتا ہے ہوتا یہی ہے، خدا قسم ایسا معلوم ہوتا ہے واقعے میں دشمن وہ سازشیں کرتا ہے، وہ تجویزیں کرتا ہے مارنے کی، مصیبتیں میں دینے کی، تکلیفیں دینے کی، خدا ساری مہربانی کے سوا دور کرتا جاتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، میرے مسئلے کو بیان کرتے جاؤ اور دشمن نہ تاسو تا ڈیر تکلیفوں پر راضی، وہ دشمن تاسو پر ڈیر فتنہ پیدا کئی توڑ سیئات پر راضی، لیکن زو تاسو پر بالکل ٹال لے رہے کو پتی مسئلے بجنا، ذالک ذکر للذاکرین، میرے مسئلے کا ذکر والو یہی میں تمہیں نصیحت دے رہا ہوں، واصبر، پھر دیکھو یہ دیکھو سمجھو، فاستقم واقم واصبر، اب سمجھو کہ نہیں سمجھو، فاستقم واقم واصبر، مضبوط ہو جاتے، پکا ہو جاتے، پھر صبر کر، برداشت کر، اگر کوئی مصیبت آ بھی جائے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خدا تیرا اجر کبھی نہ ضائع کرے گا، واہ واہ، سمجھ گئے بات کو، لیکن یوں سمجھو جب فلا تقوی مریتن، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، بے دلیل باتیں کرنے والے ہیں، فاستقم
واقم وصبر ولا تطغوا ولا ترکنوا، رکون بھی نہ ہو، حد سے تجاوز بھی نہ ہو، وصبر فلولا کان من القرون، اب آسان ہے، بس اب آسان ہے، چلو فلولا بما حل حدیدیہ، کیوں نہیں ہے من القرون من قبل اولو بقیۃ، پہلی جماعتوں جو گزر چکی انہیں عقل والے کیوں نہیں تھے؟ ہائے عقل والے ہوتے، کوئی سمجھدار ہوتے، ینہون عن الفساد فی الارض، لوگوں کو شرک سے روکتے، کوئی نہیں تھے، اس لیے قوم تباہ ہو، الا قلیلا ممن انجینا، بہت تھوڑے آدمی تھے جن کو ہم نے بچایا تھا، عقل والے سارے بے ایمان مشرک تھے، وہ اس لیے سارے تباہ ہو گئے، وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا بِهِ، ظالم مشرک تابع ہو گئے، ما اطلب انعامات جو ہم نے انعامات دے رکھی تھی، نعمتوں کے تابع ہو گئے، کانوا مجھے سارے مجرم تھے، وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم سے، تیرا پروردگار بلا وجہ ظلم کے ساتھ بلا وجہ نہیں کسی کو تباہ کرتا، حالانکہ ان کی کہہ لینے والے کیوں مصلحون ہو، اصلاح پسند ہو، شرک اور کفر کو چھوڑنے والوں نہیں ہے، تیرے رب کا یہ طریقہ ہی نہیں، لو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدۃ، خدا چاہتا سارے لوگوں کو ایک ہی دین توحید پر کر دیتا، کر تو سکتا تھا، لیکن ایمان جبری مطلوب پڑھ چکے ہو، ایمان جبری مطلوب نہیں، ایمان جبری ہوتا ثواب و عقاب ہی نہ ہوتا، سزا و سزا ہی نہ ہوتی، اگر یہ ہوتا، اس لیے ادارنی کے ولاکن یبلوکہما، یاد ہے کہ سورۃ توبہ میدان یہ آیت، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اس لیے دنیا کے رہنے والے ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، ہم لا يَزَالُونَ، ہمیشہ دنیا والے اختلاف کرتے رہیں گے، کوئی خدا کے پکارنے والے ہوں گے دلال کے ساتھ، اور کوئی باپ دادی کی رسموں پر غیروں کو پکار رہے ہوں گے، لا يَزَالُونَ مختلفین، ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والے، کوئی دلائل کے ساتھ خدا کو پکارنے والے ہوں گے، کوئی بے دلیل باپ دادو وجدنا آبان کی وجہ سے غیروں کو پکارنے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ بات خبر عجیبہ، بات خدا تعالیٰ ابلی پدلائل سرا اور بات پر قرار، وہ جو مسلمان وجنا غیر کو لئی گئی، اللہ مرحم، ہاں جس پر خدا کا رحم ہوگا وہ صاف صاف صحیح رات پر آ جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ لذالک الجال، ذالک الجال، اسی وجہ سے اسی اختلاف کی خاطر اللہ نے پیدا کیا ہے، خدا کو کیا انتہا آسمان بھی پیدا کرنے کی، خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے، خدا کہتا میں دیکھوں گا کون میرا مسئلہ مانتا ہے تو کون میرا مسئلہ نہیں، سمجھے میری بات کو، لذالک یعنی اسی اختلاف کی خاطر، یہ اسی جال کی خاطر خلقہم، خدا نے پیدا کیا ہے، خدا نے کیوں پیدا کیا ہے، کیا ضرورت پیدا کرنے کی، خدا دیکھتا ہے کون میرے دلائل کو دیکھ کر میرے پکارنے پر پابند ہوتا ہے اور کون دلائل کو چھوڑ کر باپ دادی رسول پر چل کر غیروں کو پکارتا ہے، سمجھ گئے، اسی لیے تو پیدا کیا ہے، سمجھ گئے، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی، کیا بات ہے، لَأَمْلَأَنَّ، یہ آگے بیان ہے، جملہ مفسرہ ہے، جملہ مفسرہ ہے، کیا بات ہے رب کی ہو چکی کہ میں بھر دوں گا جہنم کو، میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور مشرک لوگوں سے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ بِهَذَا الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، سمجھو یہ عبارت دیکھنا رب سمجھے گا، میں ترکیب کرتا ہوں، ترکیب دیکھو، کلن مبدل منہ ہے، کلن مبدل منہ ہے، ما نثبت بہ فؤادک بدل ہے، من انباء رسل یہ بیان ہے، اب حل ہوگی، اب پھر دیکھو آیت حل نہیں ہوتی جس میں جب تک یہ نہ سمجھو گے، ما کلن مبدل منہ ہے، ما نثبت بہ فؤادک بدل ہے، من انباء رسول ہی کیا اس کا بیان ہے، اب دیکھو کلن سارے، کیا من سارے، کیا منا جی وہ چیزیں، وہ واقعات، نثبت بہ فؤادک، جن واقعات سے تیرا دل میں مضبوط کرتے رہے، سارے
سارے کیا سارے وہ واقعہ جن واقعہ سے تیرا دل مضبوط کرتے رہے تو کیا چیزیں تھی من انباء الرسل پیغمبروں کے قصے نقص علیک بیان کرتے رہے تیرے اوپر کیوں نہیں سمجھے یہ سارے قصے ہم نے بیان کیا ہے محمد تیرا دل مضبوط کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تیرا دل مضبوط کرتے رہنا ہے تاثر مضبوط کھولنا بے اغوا کے حاصرہ کون کس زبان بیان کرے دی گورا نور علیہ السلام قصہ لوئے تو بے حود السلام دا سال السلام در ٹول کس زبان بیان کر دیتا زرتا مضبوط شی یہ پیغمبر کا دل مضبوط تو آگی سونا ہی تھا اللہ نے کرنی تا سچ پوچھو تو ہمارے دل کو اللہ نے مضبوط ہو ٹھیک ہے کہ نہیں سارے قصے ادا کرتا ہے اور سارے پیغمبر کے قصے کیوں بیان کی تاکہ دل مضبوط ہو جائے سچ پوچھو یہ کتنا مضبوط ہوتا ہے یاد رکھو میرا جی چاہتا ہے اس قصے سے ہمیشہ قصے وہ بیان کرو جس سے دل مضبوط ہو درپوک قصے کبھی نہ بیان کرو بیان کو اسماعیل شہید کے قصے ہو سید احمد بریلوی کے قصے ہو امام نے تیمیہ کے قصے ہو امام نے قیم کے قصے ہوں شاہ ولی اللہ کے قصے ہوں شاہ عبد القادر کے قصے ہوں جن لوگوں نے بہادروں کے ساتھ کام کیا ہے جانے دیتی ہیں خدا کے دین کی خاطر کے قصے ہونے چاہیے کلن ہرے کیا ہرے مان ثبت بھی فؤادک مان ثبت فؤادک جس سے تیرا دل مضبوط کرتے ہیں وہ کیا ہے من انباء الرسل نقصها علیک ہم نے تیرے اوپر قصے بیان کر دیے ہیں یعنی جن قصوں کے ساتھ دل تیرا مضبوط ہو سکتا تھا ہم نے سارے بیان کر دیے ہیں وجاءک فی ھذا الحق ان قصوں میں حق بھی آ چکا ہے مانو سمجھے ہو نالے دل مضبوط ہو گیا نالے حق آ گیا ہے اب سمجھے آیت کی نہیں سمجھیے آیت کا مطلب جس طرح شیخ نے کیا ہے واہ شیخ اندر سے کوئی بار سے چیز نہیں لاتا میرا شیخ موعظۃ میری نصیحت ہے وذکریٰ للمؤمنین ماننے والوں کو نصیحت کی ہے کئی کام ہے نا دل کو مضبوط کرنے مسئلہ بیان کر دینا دو اور میری نصیحت ہے ماننے والوں کے لیے بقول بات اب جب یہ بات ہو چکی ہے کہہ دو مشرکوں کو اعملوا مکانتکم کرو کام جو اپنی جگہ پر کرو جو کرنا چاہتے ہو شرک اپنی جگہ پر انا حاملون ہے تم شرکیہ کام کرتے جاؤ ہم شرک سے دور ہو کر کام کرتے جائیں گے تمہارے مشرکانہ کام ہوں گے ہمارے ایمان کے کام ہوں گے منتظروا انا منتظرون اچھا انتظار کر لو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اچھا جی یہ سارے قصوں کا خلاصہ کیا ہے جی سمجھے ربطی نہیں سمجھے جی سارے قصوں کا مقصد سے نہ جی تو خلاصہ سے ہو جی اور جی خلاصہ سر اور دعوی دی نا جو ان قصوں نہ مقصد سے ہو جی یہ خلاصہ ہو اور جی داخل اور دعوے ہو بس ان سارے قصوں کا خلاصہ کیا ہے مقصد کیا ہے اور جی مقصد چار دعوے ہیں نا چار دعوے پہلا دعویٰ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ آگے نہ آگے پہلا دعویٰ یہ دعویٰ ثانیہ ہے میں نے کہا دیا طلب نشر غیر مرتب لب نشر غیر مرتب دعوے ثانی کو پہلے کیا گیا ہے للہ غیب السماوات والارض للہ غیب السماوات والارض شیخ الہند کی قصے کیسے ہیں اللہ خدا کے بندو میری کلام کو حسن کو بنا لیتے ہو میں کب کہتا ہوں حضرت استغفر اللہ محاضرہ میری زبان میں یوں ہی آ گئے جو آ گئے منہ میں آ گئے حضرت شیخ الہند بہت ان کے مجاہد بہت اعلیٰ قصے حضرت مدنی بہت اونچے مولانا اداس سارے اونچے ہر ایک موتی اپنے زمانے کا موتی تھا کوئی ایک دو ہے تب بھی میرے تو سارے ہیں سب آنکھوں کے ستارے خدا کی کروڑ رحمت لوگوں پر ہو ایک جو اپنے مقام پر وہ ہے جو اپنی نظیر خود ہی تھا جو گیا تو اپنی نظیر چھوڑ کر کوئی نہیں گیا اب سارے جا کر دیکھو مدری کا پھر کوئی نظیر نکال سکوں گے ہم کہاں ملتا ہے کوئی وہ تو یوں میری زبان پر آ جاتے ہیں تو بھائی تم سمجھے یہ حاصل کر رہا ہے واہ تم بھی عجیب ہو للہ غیب السماوات والارض اور سارے آسمانوں زمینوں کا غیب سارے آسمانوں زمینوں کا غیب للہ خدا کہتا ہے میرے قبضے میں کسی پیر کی قبضے میں نہیں کسی پیغمبر کی قبضے میں نہیں کسی گدی نشین کی قبضے للہ میرا قبضے میں کسی غیر کے قبضے میں نہیں وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ
سارے دنیا کے معاملات میرے طرف لوٹتے ہیں، کسی دوسری کو کوئی نہیں لوٹتا، سب میں ہی کارساز ہوں، جسے کوئی کارساز ہو، یعنی کارساز بھی میری ذات ہے، سارے غیبوں کا جاننے والے بھی میری ذات ہے۔ جب میری ذات ہے جاننے والا بھی، اور میں ہی سارے جہان کا کارساز ہوں، میں ہی جاننے والا ہوں، فاعبد ہو، پھر مجھے ہی اسی کو پکار، غیروں کو نہ پکار دو۔ ہائے فاعبد ہو، اسی کو پکار، غیروں کو۔ کتنے دعوے ہو گئے؟ دو۔ وہاں جو پہلا تھا یہاں پیچھے آ گیا، کیوں؟ یہاں پہلے علت بیان کر دی گئی، وہاں علت پیچھے تھی، یہاں علت پہلے ہے۔ مراد کیا ہے؟ ہر طرح کے خدا تعالیٰ پر قبضے کی ٹول غیب دے، حقائق پہ جانی ہر چیز تھا، کون معاملات حقائق قبضے کی دی، کیا خدا تو بڑی لوٹ چاہتا ذمہ دعویٰ۔ دیکھو جب اسی کو پکارو گے اس مسئلے پر بڑی مصیبتیں آئیں گی، بڑے مصائب آئیں گے، بڑی تکلیفیں آنے والی، توکل علیہ، اسی پر بھروسہ رکھنا، دیکھ چکنا نہیں، کہیں بات رہ نہ جائے، توکل، اسی پر بھروسہ رکھنا۔ مصائب بڑے آئیں گے، امتحانات بڑے آنے والے ہیں، بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالے جاؤ گے، توکل، بھروسہ اسی پر رکھنا، بھٹکنا نہیں۔ باقی مخالفین جو ضد میں آ کر پکارتے غیروں کو، صاف کہہ دو پکارنے والوں، ماں ربوں کا بغیر ما تعملون، تیرا رب غافل ان سے بھی جو مشرک کام کر رہے ہیں۔